میرے محترم بھائیوں، یہ جملہ آج ہر شخص کہتا اور سنتا دکھائی دیتا ہے۔ میری طبیعت خراب ہے، میری طبیعت بے چین ہے، میری طبیعت بے قرار ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں، میری طبیعت کو نہ جانے کیا ہو رہا ہے۔ اور دوسرا جملہ، میرا دل گھبرا رہا ہے، میرا دل ڈوب رہا ہے، میرا دل بے چین ہو رہا ہے، میرے دل کو نہ جانے کیا ہو رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ طبیعت، یہ دل آخر کس چیز کا نام ہے جو آج ہر انسان کی خراب ہو رہی ہے، بے چین ہو رہی ہے، بے سکون ہو رہی ہے؟ میرے محترم بھائیوں، امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، انسان دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، ایک بدن ہے، ایک روح ہے۔ بدن مٹی سے بنا ہے، اسی لیے وہ مٹی کی چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ مٹی سے نکلنے والے کھانے، پھلوں کی صورت میں، سبزیوں کی صورت میں، اجناس کی صورت میں، ڈرائی فروٹ کی صورت میں اس کو پسند ہیں۔ مٹی سے نکلنے والی چیزیں مٹی کے بدن کو تقویت دیتی ہیں، اور جو روح ہے وہ امر ربی ہے، وہ آسمان سے آئی ہے۔ اسی لیے روح کو وہ چیزیں درکار تھیں جو آسمان سے آتی ہیں، بدن کے لیے وہ چیزیں ہیں جو مٹی سے نکلتی ہیں، اور روح کے لیے وہ چیزیں ہیں جو آسمان سے آتی ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، آسمان سے جو آیا ہے وہ دین ہے، وہ اسلام ہے، وہ شریعت ہے۔ ہم اپنے بدن کو قوی کرنے کے لیے، اپنے بدن کو، اپنے تن کو درست رکھنے کے لیے میرے محترم بھائیوں صبح ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں، شام کو کھانا کھاتے ہیں، رات کو کھانا کھاتے ہیں، اور پھر صرف اسی پہ اکتفا نہیں کرتے۔ ہم چائے کے وقت چائے پیتے ہیں، دودھ کے وقت دودھ پیتے ہیں، ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، کبھی ہم جوس پیتے ہیں، کبھی ہم فروٹ چاٹ کھاتے ہیں، کبھی ہم دہی پلے کھاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس بدن کی ضرورت ہے۔ بالکل اسی طرح ہماری روح جو آسمان سے آئی ہے، اس کو بھی فجر کے وقت کچھ چاہیے تھا، ظہر کے وقت کچھ چاہیے تھا، عصر کے وقت کچھ چاہیے تھا، مغرب کے وقت کچھ چاہیے تھا، عشاء کے وقت کچھ چاہیے تھا۔ لیکن افسوس، ہم لوگوں نے اپنے بدن کی ضرورت کو تو جانا کہ بدن کیا چاہتا ہے، بدن کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ بازوؤں کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کون سے پروٹین کے جو ذرائع ہیں وہ لینے ہیں۔ نظر کو تیز کرنے کے لیے ہمیں علم ہے کہ مجھے کون سی غذائیں کھانی ہیں۔ دل کو طاقت دینے کے لیے مجھے کون سی چیز لینی ہے۔ اپنے معدے کو مضبوط کرنے کے لیے مجھے کون سی چیز چاہیے۔ اپنے گردوں کو ٹھیک رکھنے کے لیے ہر شخص تلاش کرتا ہے، معلومات جمع کرتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں
اپنے پٹھوں کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہر شخص جانتا ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے ذرا نظر دوڑاؤ، طبیعت کسے کہتے ہیں؟ طبیعت کس پارٹ آف باڈی کا نام ہے؟ یہ جسم کا کون سا حصہ ہے؟ کس چیز کو طبیعت کہتے ہیں؟ کیا آپ کے دماغ کا نام طبیعت ہے؟ آپ کے دل کا نام طبیعت ہے؟ آپ کے معدے کا نام طبیعت ہے؟ آپ کے پھیپھڑوں کا نام طبیعت ہے؟ آپ کے جگر کا نام طبیعت ہے؟ آپ کے گردوں کا نام طبیعت ہے؟ آپ کی ہڈیوں کا نام طبیعت ہے؟ آپ کے پٹھوں کا نام طبیعت ہے؟ یہ طبیعت کس چیز کا نام ہے جو آج سب کی خراب ہے، جو آج سب کی بے چین ہے؟ یہ طبیعت اصل میں روح ہے، یہ طبیعت اصل میں روح ہے۔ اور آج سچ بتاؤ، بدن کو تو ساری غذائیں کھلائیں، پھلوں کی صورت میں، سبزیوں کی صورت میں، اجناس کی صورت میں، ڈرائی فروٹ کی صورت میں، دودھ کی صورت میں، دہی کی صورت میں، گوشت کی صورت میں، مٹن کی صورت میں، بیف کی صورت میں، چکن کی صورت میں، اس کو تو ہر چیز کھلاتے ہو۔ ایک لمحے کے لیے ذرا بتاؤ، روح کو کیا کھلایا ہے؟ روح کو کیا پلایا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، طبیعت روح ہے، طبیعت روح ہے۔ اور آج ہماری کیا خراب ہے؟ روح خراب ہے۔ اس کو سمجھتے ہیں حدیث سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک داغ لگتا ہے، 2 گناہ کرتا ہے 2 داغ لگتے ہیں، 3 گناہ کرتا ہے 3 داغ لگتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، انسان کی جب بدن سے روح نکلتی ہے تو سچ بتاؤ، اس کی کون سی چیز اس کے بدن سے جدا ہوتی ہے؟ صرف یہ جو دل کی دھڑکن ہے، یہ جو ہارٹ بیٹ ہے، یہ جو پیلپیٹیشن ہے، یہ جو نبض ہے، یہ جو پلز ہے، بدن سے کیا نکلتا ہے؟ یہ دل کی دھڑکن۔ میرے محترم بھائیوں، روح حقیقت میں اس دل کی دھڑکن کا نام ہے۔ اور جب یہ روح آسمان سے آتی ہے، نیٹ اینڈ کلین ہوتی ہے، صاف شفاف ہوتی ہے۔ اس روح نے کبھی نافرمانی نہیں دیکھی، اس روح نے کبھی گناہ نہیں دیکھا، کبھی سرکشی نہیں دیکھی، لیکن جب وہ اس بدن میں آتی ہے اور انسان کو دیکھتی ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو کہاں داغ لگا؟ اس کے دل پہ، اور اس دل کی دھڑکن کا نام روح تھا، اس کی پیلپیٹیشن کا نام۔ اب جب روح پہ داغ لگا، روح کو پتہ چل گیا، روح جان گئی کہ اس داغ کی وجہ سے میں واپس علیین کی طرف سفر نہیں کر سکوں گی، میں واپس اپنی منزل کی طرف لوٹ نہیں سکوں گی، بلکہ اس داغ کی وجہ سے روح جان جاتی ہے کہ مجھے سجین میں جانا پڑے گا، مجھے اس سجین میں جانا پڑے گا جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ قید خانہ کن روحوں کے لیے؟ یہ جہنم کن روحوں کے لیے؟ جن کے اوپر داغ لگے ہیں۔ اور داغ کیوں لگے؟ داغ کے لگنے کے پیچھے سبب کیا تھا؟ گناہ۔ روح کے اوپر جب گناہ لگتا ہے، روح بے چین، بے قرار، بے سکون، اور روح کی بے قراری، بے چینی، بے سکونی حقیقت میں طبیعت کی خرابی کا سبب بنتی ہے۔ اب خراب کون ہوا؟ اور ہمیں علاج کس کا کرنا تھا؟ جب یہ طبیعت خراب ہوئی، ہم ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر نے جا کے چیک کیا۔ اب بیچارہ ڈاکٹر نہ علیین کو جانتا ہے،
نہ سجین کو جانتا ہے، نہ روح کو جانتا ہے، نہ گناہ کو جانتا ہے، نہ طبیعت کو جانتا ہے۔ وہ کس کو جانتا ہے؟ وہ باڈی کو جانتا ہے۔ اس نے فزیکل اس باڈی کو پڑھا ہے، اناٹمی کی صورت میں، فزیالوجی کی صورت میں، پیتھالوجی کی صورت میں وہ اس کی باڈی کو سمجھتا ہے۔ لیکن وہ جو چیزیں ابھی پہلے بیان ہوئیں اس کو جانتا نہیں ہے۔ اب اس کے پاس جو انفارمیشن تھی، اس نے اس انفارمیشن معلومات کے ذریعے آپ کو بتایا کہ بھائی صاحب آپ کا دل کا پرابلم ہے، آپ کے سانس کا پرابلم ہے، آپ کے گردوں کا پرابلم ہے، آپ کے شوگر کا لیول بڑھا ہوا ہے، آپ کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے۔ ذرا سچ بتاؤ، جس کو 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، 30 سال پہلے جو بیماری بتائی تھی کہ تمہارا شوگر کا لیول بڑھا ہوا ہے، 25 سال سے دوائیاں کھائے جا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے، کیا اس کی شوگر ٹھیک ہو گئی؟ کیا اس کا کولیسٹرول ٹھیک ہو گیا؟ جو اس کے دل کا پرابلم تھا، پچھلے 50 سال سے وہ دل کی دوائی کھائے جا رہا ہے، کیا اس کا دل ٹھیک ہو گیا؟ کیوں نہیں ٹھیک ہوا؟ کیونکہ پرابلم کہاں تھی؟ روح میں۔ علاج کس کا کرنا تھا؟ روح کا۔ ہم نے کس کا شروع کر دیا؟ باڈی کا، جسم کا۔ اور سچ بتاؤ کب تک ٹھیک نہیں ہوں گے؟ لوگ مر جاتے ہیں دوائیاں کھاتے کھاتے، لیکن طبیعت ٹھیک ہوتی؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ 25 سال سے دوائی کھا رہا ہوں، پہلے تو صرف شوگر تھی، اب ساتھ بلڈ پریشر بھی ہو گیا، نظر بھی کمزور ہو گئی، گردے بھی افیکٹ ہو گئے۔ پہلے تو صرف میرے دل کا مسئلہ تھا، اب تو میرے جوڑوں کا بھی مسئلہ بن گیا، دوائیاں کھا کھا کے معدہ بھی خراب ہو گیا۔ میرے محترم بھائیوں، ہم بیمار کیوں ہیں؟ ہمارے بیمار ہونے کے پیچھے اصل سبب کیا ہے؟ وہ گناہ ہے، وہ گناہ ہے، وہ گناہ ہے۔ سچ بتاؤ کیا ہم نے گناہ چھوڑا؟ گناہ تو ویسے ہی ہے، تو طبیعت ٹھیک کیسے ہو سکتی تھی؟